دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ انسانیت کے تقاضے پورا کرنے والے جو لوگ ہیں، بھلے وہ جس مرضی مذہب سے تعلق رکھیں، اللہ انہیں ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرمائے۔ دعائیں تو ویسے ارباب اعضاء بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ جتنے احباب تشریف فرمائے ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ طبیعت ہے بات شروع کی جا سکتی؟ آپ یہ جتنے احباب دھوپ کی وجہ سے مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر آگے آ جائیں اور یہ جگہ خالی چھوڑ دیں تو آپ لوگوں کے لیے، پیچھے والے پیچھے رہیں، مسئلہ نہیں ہے، جو یہاں دھوپ میں بیٹھے ہیں ان کو واقعی پرابلم ہو رہی ہے، آپ ادھر آ جائیں، قریب آ جائیں، یہ جگہ خالی چھوڑ دیں تو بہتر ہو جائے گا، آپ کے اپنے لیے آسانی ہو جائے گی۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ تسی جی اتھے آ جاؤ اٹھ کے، اتھے سائڈ تے اتھے آ جاؤ، میں ویدہ پہ تسی مشکل وچ بیٹھے ہو، بزرگو اتھے آ جاؤ، تشریف لے آؤ، جب ہو سکے تو تھوڑا جا تعاون کرو، مہربانی۔ نیاز حسین، مہربانی، صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات سنیں؟ پہلی بار اس علاقے میں عاشقین امام حسین علیہ السلام کے چہروں کی زیارتوں کا موقع ملا۔ میں بغیر وقت ضائع کیے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ دن ایسا ہے کہ ہر کوئی پڑھنے والا جلدی میں ہے، آگے بھی نوکریاں ہیں، تو بات شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ کو جتنی پسند آئے اتنی دعا کرتے آئیے گا۔ پہلا جملہ میری گفتگو کا میں آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں۔ سامعین گرامی، یہ پہلا جملہ ہے۔ احباب اعضاء، مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ۔ جملہ دوبارہ سنیے گا جناب، گزارش کی ہے آپ کے سامنے کہ مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے۔ مولا حسین جانتے ہیں ابھی تک مجھے اس مجمع میں کسی شخص کا نام بھی نہیں پتا، ابھی تک، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ سب امام حسین علیہ السلام کے نام لیوا ہیں اور آج ہر یہاں آنے والا شخص جناب سیدہ کا مہمان ہے۔ میں دوسرا جملہ پڑھ رہا ہوں اور میں وعدہ کر رہا ہوں، مہمان ہوں بے شک آپ کا، کچھ حقوق میرے آپ پہ بھی ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، میں جملہ بڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے چہرے اپنے تاثرات سے فقط آپ کی موجودگی کا ثبوت دے دیں کہ آپ بیٹھے تھے، داد میں آپ سے نہیں مانگ رہا، اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات کی ہے کہ مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع گفتگو بھی وہی بی بی ہے جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ ایکو بند کر دیں جی اس کی۔ موضوع گفتگو بھی وہی بی بی ہے، اتنی حسین اب آپ نے دعا کی ہے، جس کا نام لبوں پر آئے تو زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی۔
ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب نے جب جناب سیدہ کا مرثیہ کہا تھا نا، تو اس میں پہلا مصرع یہی تھا، اور رخ پہ نقاب اوڑھ کے چلنے لگا قلم۔ میں سمجھ رہا تھا کہ پیچھے والے صرف داد یا دعا نہیں دیتے، بلکہ پیچھے والے تو نعرے کا جواب بھی نہیں دیتے۔ محسوس نہ کریں تو ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری ملیے سب جو امام حسین کے نام لیوا بیٹھے ہیں تو کوشش کی۔ میں نے فقط اتنا کہا ہے کہ اپنے چہروں کے تاثرات سے ایسے دیکھیے کہ پتہ چلے آپ موجود تو ہیں، آپ تک بات پہنچ تو رہی ہے۔ اب جس کا نام لبوں پر آئے تو زبان حیا کی چادر اوڑھ لے، اس بی بی کی ذات پہ تذکرہ کون کرے؟ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ بی بی کی ذات پہ بات کرے؟ جب نام لبوں پر آئے تو یہ کیفیت ہوتی ہے تو ذات پہ کون بات کرے؟ اور یہ بھی میں ان پڑھ کہہ رہا ہوں کہ نام یہ ہے تو ذات کیا ہوگی؟ یہ بھی مجھ حقیر کے لفظ ہیں۔ خدا کروٹ کروٹ قبر میں ٹھنڈک دے جناب نسیم عباس رضوی صاحب کو۔ ادیب لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ ایسے فرمایا کرتے تھے، سامعین گرامی خود بتائیے، جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا؟ تاثیر اس میں سامی ہے میرے محترم، میرے بھیا، میرے جوان برادران بیٹھے ہیں، اثر فیض سادات عظام بیٹھے ہیں، یقیناً سبھی کی بارگاہ، تاثیر اس میں سامی ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا؟ اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اپنی پستہ قامتی ہے، اور یہ چیز بھی جانتے ہوئے کہ اپنا قد بہت چھوٹا ہے اور عرش مقام سیدہ کا مقام بہت بلند، میں اعتراف کے طور پہ آپ کو 2 مصرع سناتا ہوں۔ کہاں ہم جیسے حقیر اور کہاں عرش واسیوں کا تذکرہ، کہاں خاک کے جہان کے خاکی بیچارے اور کہاں عرش کی نوری مخلوق۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، مولا کا واسطہ 2 مصرع آسمان سے زیادہ وسعت رکھتے ہیں۔ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں ان پہ بات نہیں کر سکتا، اور اعتراف کے طور پہ یہ 2 مصرع پڑھ رہا ہوں، اور اگر آخر تک لہر آئے ورنہ کوئی بھی نہ بولے، شامل ہوں تو کاروان میں سبھی شامل ہوں، ورنہ کوئی بھی زحمت نہ کرے۔ جناب ریحان اعظمی صاحب فرمایا کرتے تھے، یاد رکھے زمانہ میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا۔ میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے۔ میں آپ کو جناب سیدہ کی ذات پہ تو پھر بار بار کہہ رہا ہوں بات نہیں ہو سکتی، میں آپ کو بی بی کی دہلیز سناتا ہوں، میں آپ کو بی بی کا دروازہ سناتا ہوں، میں آپ کو بی بی کی چوکھٹ کے فضائل سناتا ہوں کہ اس دہلیز کی عظمت کیا۔ سورہ زاریات کی ایک آیت پکڑتے ہیں، اور یاد رکھیے گا قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ اس کتاب مبین میں اس خالق لم یزل نے کوئی اپنے حبیب سے اتنی پیار بھری باتیں کی ہیں کہ پھر اس کے بعد اس نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ علی والے اچھی چیزوں کو نظر انداز تو نہیں کرتے، لیکن شاید میں سمجھانے میں کچھ کمی رکھا۔ اس نے اس کتاب میں اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے عشق کو ایسے خط لکھ دیے، ایسے خط لکھ دیے کہ پھر اس کے بعد اس نے خط لکھنا ہی چھوڑ دیا۔ سامعین گرامی، در حقیقت تو یہ آیت قرآن کی ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین خدا اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہا ہے۔ میرے حبیب کے آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی۔ ایک لفظ پہ غور رہے اور 50 سیکنڈ کے بعد میں آیت کا ترجمہ مکمل کر دوں گا۔ لفظ ہے عزت دار۔ جب وہ عزت دار مہمان آئے، سلام ہوا، پھر سلام کا جواب ہوا، پھر انہیں بٹھایا اور ابراہیم نے بچڑے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو بھون کر عزت دار مہمانوں کے سامنے دسترخوان سجایا،
اور اس وقت دسترخوان سجانے کے بعد جب تمام چیزیں لگ گئیں تو عزت والے مہمانوں کو ابراہیم نے کہا بسم اللہ کرو اور کھانا تناول کرو. میرے حبیب کے آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی کہانی پہنچی. جب ابراہیم نے کھانے کی دعوت دی تو عزت دار مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا, اور جب عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو میرا ابراہیم پریشان ہو گیا. بار بار لفظ عزت دار میں نے نہیں کہا, قرآن میں آیا ہے. عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو میرا ابراہیم قبر کی رات تک اس بندے کا لیے باس عسکری پہ احسان ہوگا جسے جملہ سمجھ آیا اور وہ بولا, میں سمجھوں گا یہاں آنے کی قیمت ہو گئی. عزت والے مہمانوں نے جب کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم نے ہاتھ باندھ کے کہا کیوں میرے عزت دار مہمانوں, کیا یہ کھانا تمہارے شایان شان نہیں تھا یا میرے خلوص میں کمی دیکھی؟ تو دونوں عزت دار مہمانوں نے کہا ابراہیم مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تیرے خلوص میں کمی ہے, ابراہیم مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے. عزت والے مہمانوں نے کہا ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے, اس مسئلے کو سمجھیں. ابراہیم مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کھانا کھا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگتی. ہم فرشتے ہیں, ہمیں پیاس نہیں لگتی. مل کے نعرہ حیدری آئے. ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگتی. ہم فرشتے ہیں, ہمیں پیاس. اللہ نے ہم میں ڈیمانڈ رکھی نہیں, اللہ نے ہم میں حص رکھی نہیں. سامعین گرامی مقدمین فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو خدا ہے نا, وہ خدا اس نے مخلوقات 3 خلق کی تھیں, اس نے چیزیں 2 بنائی تھیں. ایک چیز اس نے عقل بنائی تھی, ایک اس نے حص بنائی تھی جسے ہم ڈیمانڈ کہتے ہیں. اس نے فرشتوں میں عقل رکھ دی, اس نے جانوروں میں حص رکھ دی. اس نے فرشتے بنائے, اس نے جانور بنائے. فرشتوں میں عقل ہی عقل ہے, ڈیمانڈ نہیں. جانوروں میں ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے, عقل نہیں. جب جانور اپنی حص پہ چلتا ہے نا, جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ نہیں دیکھتا میں کس کے کھیت میں گھس رہا ہوں. جب جانور کھانے پہ آتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا میں کس کا مال کھا رہا ہوں. جب جانور کی حص جاگتی ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کا مال غصب کر رہا ہوں, کیونکہ ان بیچاروں میں عقل ہی نہیں ہوتی. فرشتوں میں عقل ہوتی ہے, حص نہیں ہوتی. ان میں ڈیمانڈ نہیں ہے, صرف ہے عقل. اس نے فرشتوں میں عقل رکھی, اس نے جانوروں میں حص رکھی. بیچ میں آ گیا بیچارہ انسان, اس نے انسان میں عقل بھی رکھ دی, اس نے انسان میں حص بھی رکھ دی. اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان عقل پہ چلے تو فرشتہ بنتا ہے, انسان حص پہ چلے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن میں خدا کہہ رہا ہے نا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر وہی خالق ارشاد فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان تمہیں آسان طریقے سے بھی دکھا دیا, ہم نے اسفل السافلین کی صورت اختیار کرتا ہوا انسان بھی تمہیں دکھا دیا. جب یہ برا ہوتا ہے تو جانور اس سے گھبرانے لگتے ہیں, جب یہ اچھا ہوتا ہے تو اس کی اچھائی کی کوئی حد نہیں ہوتی. جب یہ برا ہوتا ہے تو اتنا پست ہو جاتا ہے کہ حیوانیت تک نہیں آتا. حیوان اس سے شرمانے لگتے ہیں, درندے انسان سے خوف کھاتے ہیں. اگر یقین نہیں آتا تو میرے سر پہ قرآن رکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. انسان سے حیوان اس لیے گھبراتے ہیں کیونکہ شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں, چیتا صفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں, سانپ زہریلا ہے لیکن سانپوں کے لیے نہیں. لیکن انسان جب حیوانیت کی منزل کراس کرتا ہے تو اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے, اپنے ہی جیسے کی ہڈیاں چباتا ہے, اپنے ہی جیسے کا لہو بہاتا ہے, اپنے ہی جیسے کو پہ فائرنگ کر کے اس کو ہلاک کر دیتا ہے, جان سے مار دیتا ہے. جب پست ہوتا ہے تو خونخوار جانور اس سے پناہ مانگتے ہیں. لیکن جب حضرت انسان بلند ہوتا ہے تو کبھی شہ سواری برق رفتار ہوتا ہے, کبھی انجم شکار ہوتا ہے, کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے, کبھی بہت بڑی بات کر رہا ہوں, بہت بڑی بات, کہیں ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے. پھر اس سے آگے بلند ہوتے 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 وہ منزل آ جاتی ہے انسان کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. جہاں سے آگے, حضور جملہ کہا تھا آپ کے سامنے, جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے انسان کی نالین جاتی ہے. کسی ایک مکتب کسی ایک مکتب کے لیے بات نہیں کر رہا, کسی ایک کمیونٹی کے لیے بات نہیں کر رہا, اور نہ ہی کسی ایک مذہب کے لیے بات کر رہا ہوں. ممکن ہے اس مجلس میں سب شیعہ و اہل سنت برادران نہ ہوں, لیکن اس کیمرے کے پیچھے ڈھیر ساری دنیا سن رہی ہے, اور آل محمد کا ذکر ہے بھی اتنا وسیع. یہ ممبر نہ شیعوں کی پراپرٹی تھا, نہ امام حسین صرف شیعوں کے ہیں. جب محسن انسانیت کا ذکر ہے تو پیغام بھی انسانیت کے لیے جا رہا ہے. میں ممبر پہ کہتا ہوں, ممبر پہ جو شیعہ ہے وہ شیعہ رہے, جو سنی ہے وہ سنی رہے, سب اپنے اپنے گھر رہ کے حسینی بن جائیں. ناراض نہ ہوئیے گا, میں شعر پہ شعر پڑھوں گا, 2 ہاتھ ماروں گا, ہو سکتا ہے داد بڑی بھی ہو جائے, لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. شاید بات کرتے ہیں, بات میں مسئلے کا حل ہے. انسان برا ہوتا ہے تو حیوان گھبراتے, انسان اچھا ہو جائے تو فرشتے سجدہ کرتے,
فرشتہ ہونا انسان کا کمال نہیں ہے، انسان کا کمال انسان ہونا ہے۔ مرزا غالب آج سے 200 سال پہلے کہہ گئے تھے بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان۔ سب سے اچھی بات انسان، جیو جیو۔ فرشتے تو وہی ہیں جو کل انسان کے سامنے سجدے میں تھے۔ اگر مجھے بڑے اجازت دیں، دعا کر ہی بڑے رہے ہیں، میں جوانوں سے ڈیمانڈ کر بھی نہیں رہا، نہیں اچھا لگتا۔ آپ لوگ داد جوانوں کا حصہ ہوتا ہے، دعا بزرگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ جوان نہیں بول رہے، مجھے کسی پہ گلہ نہیں ہے، بزرگ دعا کر رہے ہیں تو مجھے اور کچھ چاہیے بھی نہیں۔ اب میں بزرگان سے اجازت لے کر اگر آپ لوگ مجھے کہیں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ کہیں درندے خوف کھاتے ہیں، کہیں فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے 2 صورتیں دکھائی تھیں، احسن اسفل سافلین۔ مہربانی، انسان دنیا میں اپنے کاموں سے، اپنے افعال سے آسن تقویم اور اسفل سافلین کو 2 ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے، ایک کو یزید کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔ مہربانی، کربلا میں انسانیت کا ہر پہلو امام حسین کے لشکر سے ملے گا۔ کربلا میں حیوانیت کا ہر پہلو آپ کو لشکر یزید سے ملے گا، بلکہ حیوانیت کی منزل بھی کراس۔ امام حسین علیہ السلام نے راستہ روکنے والے ہر کے لشکر کے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ جب اس نے ایسی شخصیت دیکھی تو اسے پتا چلا کہ حسین تو یہ ہے۔ عباس مشکیزوں کے منہ کھول دو، دشمن صحیح، جان کے دشمن صحیح، راستہ روکنے والے انسان تو ہیں، عباس نے پانی پلا۔ میں جانتا ہوں میری قوم سینسٹیو ہے، جس نے کربلا پڑھی ہوتی ہے اس کا دل نازک ہوتا ہے۔ اچھا، میری آج کی پوری مجلس ہی بزرگان کے لیے، میں آپ کو 6 مصرے سنا رہا ہوں مرثیہ راجہ صاحب آف محمود آباد کا۔ راجہ صاحب کے مرثیے کے مصرے، جناب حر کے حال کا مرثیہ۔ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے، ذرا آپ لوگ سوچئے کہ اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کتنی بڑی ہوگی۔ آپ ایک معیار قائم کیجئے، میں بات کرتا ہوں، بات معیار سے اوپر ہوئی تو دعا ہے، نہ ہوئی نیچے ہوئی تو میری معذرت۔ فرماتے ہیں حر کا لشکر جب نظر آیا تو امام حسین نے ایک بار چراغ نہیں بجھایا، بار بار کہا ہے جس نے جانا ہے جاؤ۔ جب حر کا لشکر نظر آیا تو مولا نے فرمایا اب بھی کہہ رہا ہوں جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، وہ سامنے لشکر ہے، اب جنگ ہوگی اور خون خراب ہے، جس نے جانا ہے جاؤ۔ 300 سال پہلے سرزمین ہندوستان میں، برٹش انڈیا اس ٹائم، یہ پارٹیشن تو ہوا نہیں تھا، بٹوارا تو ہوا نہیں تھا، تقسیم ہند تو ہوئی نہیں تھی۔ راجہ صاحب فرما گئے تھے امام نے حجت تمام کی تو ہوا کیا؟ جانے والے گئے، چھوٹی سی جماعت رہی پاس۔ نہیں، ایسے نہیں، آپ کو مولا کا واسطہ، میں کلاسیکی زبان پڑھ رہا ہوں، جو لٹریچر کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں پلیز نظر انداز نہ کریں، مہربانی۔ جانے والے گئے، پلیز یہ ہاتھ باندھے ہوئے اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ راجہ صاحب فرماتے ہیں جانے والے گئے، چھوٹی سی جماعت رہی پاس، وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس۔ سنیے اردو زبان، یہ بھی اردو ہوتی ہے۔ ارے سبحان اللہ، جانے والے گئے، چھوٹی سی جماعت رہی پاس، وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس۔ راجہ صاحب فرماتے ہیں کو اندیشہ نہ جینے کا نہ مرنے کا ہراس۔ سر بہت شکریہ۔ جن کو اندیشہ نہ، یہ بھی شاعری ہے، ویسے تو یہ ایک سوشل ٹریجڈی ہے، سماجی المیہ ہے۔ جس دن سے یہ حضرت ٹک ٹاک کا نزول ہوا ہے نا، بندے دے ہاتھ شاعری ان چڑھی ہوئی ہے جدی یاد کوئی نہیں، لیکن جو میں سنا رہا ہوں یہ کلاسیکی زبان ہے،
یہ باقاعدہ یہ پڑھنے کے لیے ان کی تشریح کرنے کے بعد ہی، ان شعراء کی تشریح کرنے کے بعد ہی میٹرک مکمل ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ کہ میں آپ کو اس لیول کا اساتذہ کا کلام سنا رہا ہوں. جانے والے گئے چھوٹی سی جماعت رہی پاس. ایک ایک مصرے میں پورا مضمون ہے. وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس، جن کو اندیشہ نہ جینے کا نہ مرنے کا ہراس، صادق الوعد وفادار جری آل شناس. بیٹھا ہے کوئی مشکل اردو کا وزن کرنے والا؟ جن کو اندیشہ نہ جینے کا نہ مرنے کا ہراس، صادق الوعد وفادار. بزرگوں کے بیٹھے صادق الوعد جو ہو سکے تھا پکی گل ہے. صادق الوعد وفا پچھلے سال اگلے واری نہ جو ہو سکے تھے قنات انتظامیہ اگر میری آواز سن دی پئی ہے نا پیچھے ایک ایسی قنات تسی لا دے وے کہ ایک چھوٹی جی شاید مسنگ دی وجہ تو سارا دن ہن ایک الجھن جی راونی ہے. لیکن اگلے سال سے چھوٹی سی جماعت رہی پاس، نقش قدم دین کی اساس، جن کو اندیشہ نہ جینے کا نہ مرنے کا ہراس، صادق الوعد وعدے کے سچے، وفادار جری آل شناس. یہ دامن پھیلا ہوا ہے جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا امام حسین کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے. جس کا جلتا ہے وہ بولے گا، جس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا وہ پلیز چپ رہے. میں کہہ رہا ہائے ہائے صادق الوعد وفادار جری آل شناس. وہ تھے کون؟ راجہ صاحب فرماتے ہیں جیتے جی ان سے امامت کا گلستان نہ چھٹا، مر گئے مر کے بھی شبیر کا دامن نہ چھٹا. بات چلی کہاں سے تھی؟ جناب ابراہیم کے مہمانوں سے. میں مضمون وہ چلا ہی نہیں سکا. بات فرشتوں پہ آئی، عقل پہ آئی، حس پہ آئی، حسینیت اور یزیدیت پہ آئی اور بات یہاں تک آ گئی. وہ جو آیت شروع کی تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی. چلاتے ہیں مضمون آگے. صادق الوعد وفادار جری آل شناس، جیتے جی ان سے امامت کا گلستان نہ چھٹا، مر گئے مر کے بھی شبیر کا دامن نہ چھٹا. اب میں آپ کو شاعری سناتا ہوں. اب وقت بھی کم ہے، میں بھی مصائب کے قریب آ چکا ہوں، تو اب مجھ سے شعر سن لیجئے، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو آپ کو پورا ایک مضمون سنائیں گے. اب شاعری آپ کو 4-6 مصرے اور سناتا ہوں. اب کلاسیکل شاعری آپ کو سنا رہا ہوں، کلاسیکی زبان. یہ جی مصرے ہیں، شاعر کا نام ہے میر عشق. سید حسین میرزا لکھنوی. جب یہ پڑھتے تھے تو انیس و دبیر سامنے بیٹھ کے سنتے تھے. بات آپ لوگ میری سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں انیس و دبیر کون ہے جو ان کو سامنے بیٹھ کے سنتے تھے؟ پوری کائنات میں تولی جائے نا، ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ایک جانب میر انیس و دبیر کو رکھا جائے تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. آپ کو لٹریچر میں ایسے لوگ ملیں گے، مرزا دبیر علیہ رحمہ جیسے اپنے دور کے مجتہد تھے، ایسے ایسے شعر کہیں، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں گا عرش در بو تراب کے بدلے. کس نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا. کیا خیال ہے؟ لیجئے 2 مصرے میر انیس کے سنیے، مرزا دبیر کو سنیں. میرے بھائیو لفظ ہے بحر. بحر کہتے ہیں سمندر کو. اب آپ نے کہا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. میرے بھائیو بحر کہتے ہیں سمندر کو. 3.5 گھنٹے کی مسدس میر انیس نے مولا علی کے فضائل کی لکھی.
قیصر باغ کی 12 دری نواب واجد علی شاہ کی والدہ کے کہنے پہ مجلس پڑھ کے 3.5 گھنٹے مولا علی کی شان بیان کرنے کے بعد میر انیس نے اپنے آپ سے کہا انیس خوش ہو گئے جو مدح کے دریا بہا دیے. میں خدا کی قسم ارمانی جاؤں گا، اتنی باتیں ہم کہیں کرتے ہی نہیں ہیں، یقین کیجئے نہیں کرتے، اندر سے نکل رہی ہیں تو میں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مجمع یہ باتیں سنتا بھی نہیں ہے. کون سنے کلاسی کی زبان کون سنے؟ اب آپ لوگ سن رہے ہیں، ہمیں بھی روز روز ایسے سامعین نہیں ملتے. میں کب کہہ رہا ہوں اٹھ کے بولیے، میں کہتا ہوں مسکرا دیجیے کہ پتہ تو چلے نا کہ آپ موجود تو ہیں. کیا بتایا تھا؟ بہر کہتے ہیں سمندر کو. 3.5 گھنٹے بغیر مائک کے بات کی ہے میر انیس نے لکھنؤ میں. مولا علی علیہ 150 سال پہلے، 250 سال پہلے. انیس اور غالب کا ٹائم بالکل ایک ہے، بالکل ایک ٹائم ہے. غالب دہلی میں تھے، یہ لکھنؤ میں تھے. وہاں مجھے جانا نہیں ہے فی الوقت، کیونکہ سیمینار نہیں ہے، کانفرنس نہیں ہے، مجلس ہے تو مجھے مجلس پڑھنی ہے. 3.5 گھنٹے بحر یاد رہے کہتے ہیں سمندر کو. 3.5 گھنٹے کے مسدس پڑھنے کے بعد انیس فرماتے ہیں خوش ہو گئے جو مدح کے دریا بہا دیے، کیا ہو گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے. تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری. کیا ہوا؟ بحر میں قطرہ ملا دیا. کیا خوبصورت. واہ، خوش ہو گئے جو مدح کے دریا بہا دیے. واہ واہ واہ، جیو جیو جیو. آپ لوگوں کو بور تو نہیں کر رہا میں؟ یہ جو ہمارا مجمع ہے یہ شاعری سنتا بھی اور سمجھتا بھی ہے. ابھی دیکھ لیتے ہیں پھر، آپ کا بار بار امتحان عبد لیتے ہیں. الخالق ہے، سب سننے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. حیدری، خوش ہو گئے جو مدح کے دریا بہا دیے. واہ میاں واہ، کیا ہو گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے. لا دیا. ابھی آپ رو رہے تھے، بہت پیارے آنسو ٹپک رہے تھے باخدا. اب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. میر انس کے 2 مصرے سنیے. میر انس کے، میں آپ کو 200 سال پرانے لوگ بتا رہا ہوں، آپ یقین کیجئے. میر انس کے 2 مصرے ہیں. میری ابھی تک کی پڑھائی ایک طرف رکھیے، بسم اللہ بسم اللہ. میر انس کے یہ 2 مصرے ایک طرف رکھیے. اور اس وقت یہ گھر نہیں ہے، یہ جن کا بھی گھر ہے یہ اس وقت ان کا گھر نہیں ہے. یہ اس وقت امام حسین کی بارگاہ ہے. امام حسین کی بارگاہ میں انصاف کیجئے کہ میں نے کیا بات کی ہے. میر انس فرماتے ہیں خورشید، یہ خورشید سورج، فرماتے ہیں خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. اذان تو نہیں ہو رہی؟ اذان ہو یہ رہی ہے. دوسری مساجد میں ہو رہی. چلو جی کوئی نہیں، اکا گل ہے جی، اکا. اللہ خیر کرے. اہل سنت برادران ہماری مجلس میں آئے ہوئے تو اسی بات سے چلیں، خوش تو ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کی مسجد کے احترام میں تھوڑی دیر وقفہ کر لیا تھا. محبتیں بانٹنی چاہیے، کوئی بات نہیں. مسجد تو خدا کا گھر، مسجد تو خدا کا گھر ہے. اب آپ مجھے چلاتے جا رہے ہیں. پرانی دہلی نا، چاندنی چوک، محلہ بلی مارا، گلی قاسم جان، غالب کی حویلی، مرزا غالب، مسجد کے ساتھ گھر تھا. اس نے کہا تھا مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے. غالب کی ولایت بھی سناتے ہیں، ابھی آپ کو سنا میں کرتا ہوں جی. ابھی علامہ اقبال کے بتاتا ہوں. ہو گئی جی، ہو گئی. پڑھ دیو صلوات ایک بار. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں.
خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے. جیو 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 جیو. یا حسین ابن علی سب پر تیرا احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے. مرزا غالب کی ولایت سناؤں یا میر عشق والی بات پہلے مکمل کر لیں؟ میر عشق والی بات پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں. غالب تو آپ لوگوں نے نام سنا ہے، میر عشق شاید کم لوگوں نے نام سنا. سید حسین مرزا لکھنوی انیس و دبیر کے بعد سب سے بڑے دبستان کے مالک اور مہان شاعر. بسم اللہ. جو میر احباب ہوتے تھے وہ بھی سید ہوتے تھے، جو میرزا ہوتے تھے وہ بھی سید ہوتے تھے. میں آپ کو لکھنؤ کا حساب بتا رہا ہوں. ایک جو مرزا کاسٹ ہے وہ الگ ہے. میرزا بھی سادات ہوتے تھے، میر احباب بھی سادات ہوتے تھے. ہائے 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 ہائے. مرثیہ لکھتے پین میر عشق جناب شیریں دی شان وچ. تسی اج تک جناب شیریں دا فضائل سنیا وے؟ جناب شیریں کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. جناب سجاد کے گھر میں کام کرتی تھیں، امام سجاد نے آزاد کیا اور شادی کرو. لمبا مضمون ہے کہ میں تمہارے گھر رہوں گا، اور وہ قافلہ جب قیدوں سے ہو کر وہ مصائب میں پڑا جاتا ہے تو ملاقات ہوئی جناب شیریں سے بتائی ہوئی تاریخ کے اوپر. میر عشق نے جناب شیریں کے فضائل لکھے. پریشان تو نہیں بیٹھ گئے؟ جناب شیریں کا مرثیہ حال کا لکھ رہے ہیں، اس میں جب فضائل کا وہ جو وقت ہے اس میں اب وہ ٹائم لکھ رہے ہیں جب جناب شیریں امام حسین کے گھر میں کام کرتی تھی. لفظ لفظ رکنے والا ہے اور لفظ لفظ آپ لوگوں سے دعائیں وصول کرنے والا ہے. فرماتے ہیں امام حسین کے گھر میں کام کرتی تھیں. ظاہراً بچپن تھا میرے مولا حسین کا اور امام حسین نے وضو کرنا تھا. اپنی جھولی میں بٹھایا، میں چہرہ دیکھوں گا جس نے مصرع ضائع کر دیا. میر فرماتے ہیں بچپن امام حسین کا ظاہری، جناب شیریں کے حال کا مرثیہ. وضو کرنے کا وقت ہے، جھولی میں بٹھایا. ہوا کیا؟ منہ ایک دن دھلاتی تھی وہ صاحب الحجاب. کیا بات ہے. اردو سنیے. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا میرے بھائیو، ایک لفظ ہے آفتابہ. آفتابہ اس برتن کو کہتے ہیں جس سے انڈیل کر پانی چلو میں ڈالا جاتا ہے اور وضو کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں آفتابہ. اب دوسرا قافیہ میں سمجھاؤں گا تو وہ آپ لوگ داد دیں گے تو وہ سرور نہیں آئے گا، آپ لوگ خود ہی سمجھیے. ٹھیک. وضو کروا رہی تھی، منہ ایک دن دھلاتی تھی وہ صاحب الحجاب تھا. آفتابہ عکس سے رخ شہ سے آفتاب. جسے نہیں سمجھ آ رہی کھڑا ہو کے سوال کیوں نہیں کرتا؟ اپنا آیا بھی ضائع نہ کرے اور میری محنت بھی ضائع نہ کرے. امام حسین کے چہرے کی چمک کی وجہ سے وہ آفتابہ سورج کی طرح روشن ہو رہا. اب جو ہوتا وضو ایسے ایسے ہوتا ہے نا، یہ ایسے کچھ پانی نیچے گر جاتا ہے، کچھ پانی چہرے پہ رہ جاتا ہے. اب جو گر گیا وہ گر گیا، اس پہ بات نہیں کرتے. میر نے ان قطرات کو دیکھا جو امام حسین کی پیشانی پہ ٹھہر گئے تھے. میں امام حسین علیہ السلام کا اتنا چھوٹا نوکر ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بہت بڑا ہے، لیکن ایسے نوکری آپ کو کوئی سنائے گا. میں جتنے دل سے آپ لوگوں کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں اور گفتگو تمام کر رہا ہوں. امام حسین کی پیشانی پہ کچھ قطرے ٹھہر گئے وضو کرتے وقت. جناب شیریں منہ دھلا رہی تھی، کچھ قطرے ٹھہر گئے. ہائے ہائے ہائے. اب جملہ سنیے. میر فرماتے ہیں وہ جو قطرے تھے وہ کیا تھے؟ وہ پانی نہیں تھا. قطرے. حضور ذرا یہاں دیکھیے اور چہرہ اس جوان کا بتائیے جو نہیں مسکراتا اور نہیں کھل اٹھتا. فرماتے ہیں وہ پانی نہیں تھا، ارے قطرے درے خوشاب تھے سارے جبین پر، اور سورج سے گر رہے تھے ستارے زمین پر. یہ شعر ایک دفعہ پھر پڑھیں. قطرے درے خوشاب تھے سارے جبین پر. جیو جیو جیو. کیا بات ہے. واہ. جبین پر سورج سے گر رہے تھے ستارے زمین. واہ واہ. سامعین گرامی راضی رہیے گا.
ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ایک ماں. ہائے 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 ہائے. وقت بتائیے گا مجھے. وقت کیا ہو گیا جی؟ 2:15. 2:15 ہو چکے. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ. میں ایک روایت پڑھتا ہوں، ممبر چھوڑتا ہوں، بس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. ایک روایت پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھنا. سلیم ابن قیس ہلالی مولا علی کے پاس آئے. مولا علی کے دروازے پہ دستک دی. میرے امام نے دروازہ کھولا. سلیم خیر سے آئے ہو؟ مولا ایک سوال لایا ہوں. یہ ٹائم پیریڈ وہ تھا جب جناب سیدہ کی شہادت کو کچھ عرصہ گزر گیا تھا، اور جو بی بی کے دروازے پہ ہجوم والی روایت ہے اس میں ایک مشہور نام ہے کنفذ ملعون کا. سیدہ کی شہادت کے کچھ عرصے بعد حکومت وقت نے اس ظالم کو کسی ریاست کا گورنر بنایا. 1 منٹ کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں، اتنا ہی مجھے پڑھنا ہے، ایسا ذہن نشین کیجیے گا پلیز. حالات کچھ خراب ہوئے، اکانومی کچھ گری یا جو بھی کچھ ہوا، حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ جتنے گورنران ہیں ان سے ان کی آدھی آدھی پراپرٹی ضبط کی جائے گی اور مملکت پہ لگائی جائے گی. سلیم مولا علی کے دروازے پہ آیا اور مولا کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے مولا سوال یہ لایا ہوں کہ حکومت وقت نے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، مولا تمام گورنروں سے، اس گورنر سے بھی، اس سے بھی ہر کسی سے اس کی آدھی جائیداد تو لے لی ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی مولا حکومت نے کنفذ سے جائیداد کیوں نہیں لی؟ اللہ اس کے پاس جتنی تھی اتنا ہی رہنے دی. جملہ کہوں اگر آپ لوگ ہائے کریں. تاریخ کہتی ہے مدتوں جس علی کو چپ لگ گئی تھی نا، آج مدینے نے اسی علی کو چیخیں مار کے روتے ہیں. سامعین گرامی ایک بار سر اٹھا کے مجھے دیکھیے. افتخار عارف صاحب کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ابھی، خدا ان کو زندگی دے. آخری آدمی ہیں کہتے ہیں اس پڑی کے جنہوں نے اتنا وقت گزارا ہے. فرماتے ہیں سیدہ کی تدفین کے بعد مولا علی کے کچھ اشعار ملتے ہیں تدفین کے وقت. جس کا مفہوم اور خیال یہ تھا، تدفین کرتے ہوئے علی فرما رہے تھے میں نے اپنی زندگی میں ایسا وقت نہیں دیکھا جو میں نے پکارا ہو اور تم نے جواب نہ دیا. ہائے ہائے ہائے. میری آنکھوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا جو میں نے آواز دی اور تم نے نظر انداز کیا. پتہ نہیں آج کیا ہے، اے صاحب مزار میں بلاتا ہوں تم مجھے جواب نہیں دے. علامہ ناصر شہید کی قبر کو خدا ٹھنڈک دے. مجلس پڑھ رہے تھے یہ جیسے شہزادہ نہیں بیٹھا، میں ایسے ہمارے لاہور کی ایک امام بارگاہ کربلا گاہ میں میں سامنے بیٹھ کے سن رہا تھا. شہید نے برآمدگی کروا لی تھی.
عید نے فرمایا بھی مولا علی نے سیدہ کو دفن کرنے کے بعد اطراف میں 40 قبریں بنائی، پھر نشان مٹائے۔ بیچ مجمع سے ایک بزرگ نے اٹھ کے سوال کیا تھا، بھی علامہ صاحب سمجھ نہیں آئی 40 قبریں بنانے کا فلسفہ کیا تھا؟ اس جملے پہ مجلس تھا، میں نے قیامت بنتے دیکھی تھی، خدا کی قسم، 2011 کی بات ہے، میں ممبر کے قریب بیٹھ کے سن رہا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ مولا نے 40 ہے کوئی بندہ جو ہے کرے، مولا نے 40 قبریں کیوں بنائی؟ شہید فرماتے ہیں علی نے 40 قبریں اس لیے بنائی کیونکہ علی کو مدینے میں سیدہ کی قبر کے حوالے سے وہی ڈر تھا جو ڈر حسین کو اصغر کی قبر کا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، مولا کیوں روتے ہیں؟ مولا جواب دیجئے۔ مولا کنفس سے جائیداد کیوں نہیں لی گئی؟ علی فرماتے ہیں سلیم میں بتاتا ہوں، آپ ہائے کریے گا مہربانی، جملہ نظر انداز کرنے والا نہیں ہے، اس کے استقبال میں آئے چاہیے، قیامت آمیز بات ہے، میں آگے نہیں پڑھوں گا اگر جملہ ضائع ہو گیا، با خدا قیامت آمیز جملہ ہے۔ علی فرماتے ہیں سلیم کنفس سے جائیداد نہ لینا اس کا شکریہ ہے۔ مولا کیسا شکریہ؟ علی فرماتے ہیں اس ظالم نے 2 ضربیں ایسی ماری جس کے شکرانے میں جائیداد نہیں لی گئی۔ مولا وہ کون سی؟ علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ سلیم جس وقت میرے دروازے پہ ہجوم آیا، ہجوم کے وقت سب سے آگے یہی ظالم تھا جس کا نام کنفس ہے۔ علی فرماتے ہیں سلیم اب حالت یہ تھی، میرے دروازے کے باہر 40 لوگ تھے اور گھر کے اندر اکیلی حسین تھی۔ سلیم باہر سے 40 لوگوں نے دھکا دیا، اندر سے اکیلی میری بطول نے دروازے کو دبایا۔ اٹھائیے سر، میں مولا کے جملے نہیں سناتا، میں اسی ظالم کے اپنے فکر کہتا ہوں۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے خود دیکھا، ہم 40 نے جب دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ تھوڑا، سر اٹھائیے یار، دروازہ تھوڑا سا کھلا، مجھے ردا میں لپٹا ہوا بطول کا ہاتھ نظر آیا۔ یہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، میں نے اتنے زور سے وار کیا رسول کی بیٹی کی چیخ نکل گئی، آواز آئی بابا جس ہاتھ کو چومتے تھے اس کی انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اتنی دردناک چیخ میرا بدن کانپ گیا، بابا آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا؟ علی فرماتے ہیں زخمی حالت میں میری سیدہ زمین پہ گری، میں آگے میں غیر سید ہوں، نہیں ہوتی اتنی ہمت میں کیسے پڑھوں، اجازت دیجئے میں ایک جملہ پڑھ سکوں، اور میں پردے کے ساتھ سلام کر رہا ہوں۔ جناب حبیب رضا صاحب انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو جناب سیدہ کے دکھ سنائیں گے، مجھے اگلی ضرب پڑھنی ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ میرے صحن کے اندر آیا، مجھے دربار لے کے جانا چاہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری زہرا میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، میں مر جاؤں گی لیکن علی کو نہیں جانے دوں گی، پھیلاؤ اپنے دامن میرے بھائیوں، جو دعائیں رکی ہوئی ہیں قبول نہیں ہوتی تو مانگو، میں کہتا ہوں میرا گریبان حاضر ہے، لیکن تب مانگنا جب یہاں دل میں درد ہو اور آنکھوں سے آنسو گرے۔ علی فرماتے ہیں جب یہ مجھے دربار لے جانے میں ناکام ہوئے، سیدہ آگے سے نہیں ہٹی، سلیم میں نے اپنی آنکھ دوسری طرف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس ظالم نے تلوار نکالی، اس نے بطول کے پہلو پہ اتنے زور سے وار کیا، رسول کی بیٹی زمین پہ گر گئی، آواز آئی فضہ مجھے بچا لو، اور فضہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مولا علی کی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول۔ مہربانی۔